اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے بچے ہیں جن کے گھر میں یا ان کے کسی رشتے دار کو پچھلے سال ڈینگی ہوا؟ کوئی بچے ہیں ایسے ادھر بیٹھے ہوئے؟ صرف 1 2 3 4، دیکھیں نا کتنے سارے لوگ ہیں. اچھا تو بچوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں ہی کوئی مریض تھا یا آپ کے رشتے داروں میں آ گئے؟ گھر میں ہی تھا کوئی مریض، رشتے داروں میں؟ ٹھیک. تو آپ نے ڈینگی کا مریض دیکھا ہے کبھی کہ اس کی کیسی سچویشن ہوتی ہے جب وہ مریض بن جاتا ہے؟ اصل میں یہ ایک طرح کا بخار ہے. اس کو پہلے آگے ذرا کھینچیے. یہ ایک طرح کا بخار ہے اور بخار کی ایک بگڑی ہوئی حالت ہے جو کہ یہ بخار مینلی ایک مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے. مطلب اگر آج خدا نہ خواستہ کسی بندے کو ایک مچھر نے کاٹا ہے تو اگلے 1 ہفتے کے بعد جا کے اس میں ایسی علامتیں ظاہر ہونے لگ جائیں گی. نیکسٹ. یہ اس طرح کی جس میں آنکھوں کے پیچھے درد، جوڑوں میں درد، سر میں درد اور پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے. اور جو مریض زیادہ خطرناک حالت میں چلے جاتے ہیں ان کو ناک سے، منہ سے اور کانوں سے خون آنے لگ جاتا ہے اور کچھ کو وومٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے اور لوز موشنز ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں اکثریت وہ اس طرح کی حالت میں ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ساری علامات جو ہوتی ہیں وہ ڈینگی بخار کی نشاندہی کرتی ہیں. تو اس میں یہ ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے. اب آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اڑتے ہوئے مچھر کو کیا آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں یا قابو کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. تو اس کا کیا حل ہے کہ جب ہمیں ایک بات کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ مچھر ہمیشہ صاف پانی میں اور گھروں کے اندر ہوتا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پانی کو ہی نہ اکٹھا ہونے دیں اپنے گھر میں، اپنی چھت پہ یا اپنے صحن میں یا اپنے کمرے میں، تاکہ اس میں مچھر نہ بن سکے؟ کون سی چیز زیادہ آسان ہے، ایک اڑتے ہوئے مچھر کو پکڑنا یا احتیاطی تدابیر کرنا؟ بالکل، شاباش. تو اسی لیے ہمارا جو اس ٹائم پہ سارے کا سارا فوکس ہے وہ آپ لوگوں کو یہ سمجھانے پہ ہے کہ بچوں اپنے گھروں میں آپ نے کس طرح سے احتیاطی تدابیر کرنی ہے. اپنے پیرنٹس کو آپ نے بتانا ہے، اپنی مدرس کو آپ نے اس چیز پہ قائل کرنا ہے کہ اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے گھر میں اور پانی نہیں آ رہا، آپ کو ڈرم میں ڈال کے رکھنا پڑ رہا ہے، تو کیا یہ آسان طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی کور ڈال دیں تاکہ اس میں مچھر نہ جانے پائے؟ ٹھیک ہے. تو نیکسٹ پلیز. یہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے اور دیکھنے میں یہ بڑا سمپل سا لگ رہا ہے، لیکن یہ اصل مسائل کی جڑ ہے. یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے نا چیز، کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ ایسے ہوا کہ ہمارے پاس ایک گھر میں سے ایک مریض آیا اور تقریباً 10-15 دنوں بعد اسی گھر میں سے ہمارے پاس 3-3 4-4 مریض آئے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جن کے گھروں میں ایک سے زیادہ مریض تھے وہ کیسے مریض بنے؟ ڈینگی بخار ایسا بخار تو نہیں ہے جو کسی کو چھونے سے یا کسی کی چھوڑی ہوئی چیز کھانے سے یا ہاتھ لگانے سے پھیلتا ہو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندے کو ڈینگی کا بخار ہو جاتا ہے تو اس کے خون میں ڈینگی وائرس بننے لگ جاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا خون وائرس سے بھر جاتا ہے. اب اس موقع پہ اس مریض کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مچھردانی استعمال کرے یا ماسپیل استعمال کرے جسم کے کھلے حصوں پہ، ہاتھوں پہ، چہرے پہ، ٹانگوں پہ، بازوؤں پہ اور پورے بازوؤں والے کپڑے پہنے تاکہ اس کو کوئی صحت مند مچھر کاٹ کے آگے بیماری نہ پھیلا سکے. ڈینگی کے پھیلنے کا طریقہ ہی یہ ہے. وائرس جو ہوتا ہے، آپ سب لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وائرس ایک بے جان چیز ہے. یہ خود سے ایک جسم سے دوسرے جسم میں موو نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نہ کوئی کیریئر چاہیے ہوتا ہے. تو ڈینگی وائرس کا جو کیریئر ہے وہ مچھر ہے. یہ مچھر کے ذریعے ایک جسم سے دوسرے جسم میں سفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ مجھے ڈینگی ہے، مجھے اگر کوئی صحت مند مچھر کاٹے گا تو وہ کیا کرے گا کہ میرے جسم سے ڈینگی کا وائرس لے کے کسی اور بندے کو کاٹے گا اور اس صحت مند بندے کو وہ ڈینگی کا مریض بنا دے گا. یہ ایک سمپل سی بات ہے جس کو اگر ہم لوگ سمجھ لیں کہ خدا نہ خواستہ اس بار اگر کسی کے گھر میں مریض آتا بھی ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ مریض کو بھی اتنی ہی احتیاط کروائے جتنی مرض سے پہلے احتیاط کرتے ہیں. نیکسٹ پلیز. یہ
مچھر اکثر لوگوں نے اپنے گھروں میں اڑتا ہوا دیکھا ہوگا. بلیک کلر کا مسکیٹو ہوتا ہے جس کے اوپر وائٹ کلر کے پیچز ہوتے ہیں. اس کو آپ عام آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اپنے گھر میں یہ مچھر اڑتا ہوا نظر آئے تو احتیاطی تدابیر لازمی اپنائیں. مچھردانی استعمال کریں, کوئی بھی مچھر بھگانے والا لوشن استعمال کریں, اور اپنے گھروں میں ہی اپنے طور پہ چھوٹا موٹا اسپرے لازمی کریں. نیکسٹ پلیز. اچھا جی, یہ اب دیکھیں کہ یہ پورا اس کا لائف سائیکل ہے مچھر کا. مچھر جو انڈے دیتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو شاید آپ کو پہلے سے پتا ہو, جن کو نہیں پتا تو وہ بھی آج سنیں. کہ فرض کریں آپ کے گھر میں ایک پانی کا ڈرم ہے, ٹھیک, اس میں مچھر نے انڈے دے دیے ہیں اور آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے, مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں وہ انڈے. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس ڈرم کو خالی کر کے رکھ دیا, اور آپ نے اس کو دھویا نہیں اچھے سے, آپ نے اس کو کور نہیں کیا, آپ نے جسٹ اس کو خالی کر کے رکھ دیا. اب اگر آپ 1 سال بعد بھی اس ڈرم میں پانی بھریں گی تو وہ جو انڈے پڑے ہوئے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی ہوں گے. جیسے ہی ان کو پانی ملے گا ان میں سے مچھر بن جائے. ٹھیک, یہ جو لاروا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان میں سے بن جائے. اب میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ اڑتے ہوئے مچھر کو تو ہم قابو کر نہیں سکتے. یہ جو ہمارے پاس لارول سٹیج ہے اور پیوپل سٹیج ہے, اس کے اوپر ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فوکس کیا جائے. اور یہ اگر آپ گھروں میں آج جا کے دیکھیں, اپنی چھتوں پہ جائیں, جن جن گھروں میں چھتوں کے اوپر کباڑ پڑا ہوا ہے وہ اس کو لازمی دیکھیں. جو بارش کا پانی ہے یہ بہترین سورس ہے مچھر بننے کا. آپ میں سے مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی کو اپنے گھر میں اس طرح کا لاروا ضرور مل جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فوراً اس کو ضائع کرنا ہے اور اس برتن کو الٹا کر کے رکھ دینا ہے. اگر وہ آپ کے کام کا نہیں ہے تو آپ نے اس کو پھینکوا دیں. ٹھیک ہے, تو آج کل کا موسم جس میں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں, آپ کے گھروں کی چھتوں کی احتیاط آپ کو لازمی کرنی چاہیے. اپنی چھتیں چیک کریں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا کاٹ کباڑ نہ پڑا ہوا ہو جس میں اس طرح کا مچھر بن رہا ہو. نیکسٹ پلیز. یہ ایک اور تصویر ہے کہ اس طرح سے یہ مچھر جو ہوتا ہے اس کا لاروا یہ پانی میں آپ کو نظر آئے گا. یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے تاکہ جب آپ گھر میں آج جا کے اپنے گھر چیک کریں, اپنے جتنے بھی آپ کے روم کولر ہیں وہ چیک کریں, ڈرم چیک کریں, پانی کے چھتیں دیکھیں, تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں ڈینگی مچھر کا لاروا بن رہا ہے, تو اس کو ضائع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. نیکسٹ. اچھا, اب آگے نا میں آپ کو جلدی جلدی کچھ ایسی جگہ دکھاؤں گی کہ جو ہمارے گھروں میں ہی ہوتی ہیں وہ چیزیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں مچھر بن جاتا ہے. یہ اس طرح کے پودے آپ کے اسکول میں بھی ہوں گی, ان میں سے اکثر چیزیں اسکول میں بھی آپ نے اتنی احتیاط کرنی ہے اور گھروں میں بھی اتنی احتیاط کرنی ہے. یہ پودوں میں اور یہ اس طرح کے جو نیکسٹ آگے کرتے ہیں, یہ پانی کے جتنے بھی فوارے ہمارے اسکولس پہ اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. آپ اکثر بوتلیں وغیرہ کاٹ کے ان میں وہ ان کو تھوڑا ڈیکوریٹ کر کے ان میں پودے وغیرہ لگاتے ہیں. اچھی چیز ہے لیکن اس کو احتیاط کرنا اس کی بہت ضروری ہے. نیکسٹ. یہ اے سی جن گھروں میں لگا ہوا ہے, جن بچوں کے گھروں میں, تو وہ بھی دیکھیں کہ ان کا جو اے سی کا پائپ جدھر نکل رہا ہے, پانی جا رہا ہے, وہاں پہ کہیں مچھر تو نہیں بن رہا. نیکسٹ. یہ پودوں کو آپ پانی دیتے ہیں تو جو پودوں کی جڑیں ہوتی ہیں اور جو شاخیں ہوتی ہیں ان کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے. ہمیں اکثر یہاں سے بھی لاروا ملتا ہے ڈینگی کا. آگے. فریج کی ٹرے کبھی دیکھی ہے کسی نے اپنی فریج کی ٹرے کھول کے؟ کتنے بچوں نے دیکھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. شاباش. آج بھی جا کے ایسے ہی کرنا ہے. آپ نے اپنے فریج کی ٹرے آپ نے کھول کے دیکھنی ہے, کیونکہ فریج کی ٹرے بھی ایسی جگہ ہوتی ہے جس پہ ہمارا دھیان نہیں جاتا اور وہاں پہ بھی بڑے مزے سے جو ہے وہ مچھر اپنا ٹائم پورا کر رہا ہوتا ہے. وہیں پہ ایگ لیئنگ کر رہا ہوتا ہے, وہیں پہ لاروا بنتا ہے, وہیں پہ مچھر بن کے نکلتا ہے اور پھر آپ کو اور ہمیں وہ وہیں سے کاٹتا ہے. نیکسٹ. یہ کچھ گھروں میں ہوتی ہے اس طرح سے نالیاں وغیرہ بنی ہوئی ہے اسکولز میں. اگر وہ نالی بند ہو گئی ہے, آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی چھتوں کے اوپر بھی اس طرح کے سوراخ بنے ہوتے ہیں جن سے پانی نیچے جاتا ہے, بارش کا پانی. تو اگر کوئی کاٹ پکاٹ پڑا ہے جس کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا تو وہاں پہ پانی اکٹھا ہوگا اور کیا ہوگا کہ وہاں پہ آپ کا جو ڈینگی مچھر کا لاروا بن جائے گا. نیکسٹ. کاٹ کباڑ اکثر اسکولز میں بھی ہوتا ہے اور گھروں میں بھی ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ پانی تو نہیں ہے, لیکن اس میں یہ کہ اب جس کمرے میں یہ کباڑ پڑا ہوتا ہے یا اوپر اگر چھت پہ پڑا ہوتا ہے وہ کیونکہ ہم اس کو چھیڑتے نہیں ہیں, زیادہ تر اس کو ہم ہلاتے جلاتے نہیں ہیں, تو یہاں پہ جو بڑا مچھر ہوتا ہے ڈینگی کا وہ یہاں پہ ٹھہرتا ہے.
تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی اسٹیج کو آپ موقع ہی نہ دیں کہ وہ وہاں پہ اپنا لائف سائیکل پورا کریں. نیکسٹ، ٹائرس. بہت خطرناک چیز ہے یہ. اکثر گھروں میں جاتی ہوں، ہماری ٹیمز کا چیکنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو کچھ لوگوں نے بلا وجہ نہیں، بغیر کسی ضرورت کے اپنی چھتوں پہ ٹائر رکھے ہوتے ہیں. تو بچوں، اگر آپ کے گھروں میں اس طرح کی کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے تو آپ پہلی فرصت میں اپنے پیرنٹس کو کنونس کریں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خطرے کی علامت. کیونکہ کیا ہوتا ہے، ابھی کل ہم لوگ وزٹ کر رہے تھے ایک جگہ پہ، تو ہمیں وہاں پہ ٹائرز ہی ٹائرز ملے ہیں، اور ان سب ٹائرز میں بارش کا پانی تھا، اور ان سب ٹائرز میں ڈینگی مچھر کا لاروا بنا ہوا. پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ان کو پھر جو ہے وہ FIR دی ہے ان کے اوپر، اور ان کو ہم نے جو ہے وہ کوئی سختی کی ہے تھوڑی بہت. تو کوشش کریں کہ بچوں، اگر آپ کے گھر میں ٹیم آتی ہے تو اسے اس طرح کی سختی نہ کرنی پڑے. یہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ جا کے اپنے گھروں میں سمجھائیں، اور اس طرح کی جتنی بھی فالتو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو ضائع کریں. اور یہ ٹائر سب سے خطرناک چیز ہے، کیونکہ ان میں بڑا یہ بند سا ہوتا ہے ٹائر، اس میں پانی تو آسانی سے چلا جاتا ہے لیکن نکلتا آسانی سے نہیں ہے، تو یہاں پہ مچھر بڑی جلدی بنتا ہے. نیکسٹ، یہ بالٹیاں، ڈرم اکثر گھروں میں ہوتے ہیں. آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے گھروں میں اس طرح کے ڈرم اور بالٹیاں پڑی ہوں گی. ایشو کوئی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس پورے علاقے میں پانی کی کمی ہے، لوگوں کو پانی اکٹھا کر کے رکھنا پڑتا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری صرف اتنی سی ہے کہ آپ اس پانی کو ڈھک کے رکھیں. اور اس جو آپ کا ڈرم ہے اس کو آپ ہر ہفتے بعد اس کی صفائی اچھے طریقے سے لازمی کریں. کپڑے کو صابن لگا کے اس کی دیواروں پہ ضرور لگائیں، تاکہ جو مچھر نے انڈے دیے ہوئے ہیں وہ اس کپڑے کو دیواروں پہ بھیجنے سے وہ انڈے ضائع ہو سکیں. نیکسٹ، اس طرح کی ٹینکیاں ہوتی ہیں اکثر گھروں میں، جن گھروں میں جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پانی پینے کے لیے، تو یہ بھی ایک بڑا بہترین سورس ہے جہاں پہ مچھر آسانی سے بن جاتا ہے. اس کو بھی کور کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے آپ اس کو ضائع تو نہیں کر سکتے اتنے بڑے سورس کو، تو ضرورت یہ ہے کہ آپ اس کو کور کر کے رکھیں. نیکسٹ پلیز. یہ ڈرم، بالٹیاں، یہ گھروں کی ہی تصویریں ہیں. یہ جو ہم وزٹ کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کے ہی گھر ہیں جن میں یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور بالکل کھلی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہمیں دیکھ کے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ کل کو خدا نخواستہ اگر یہاں سے مریض آئے گا کہ اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے، اس بندے کا نقصان ہے. ٹھیک، آدمی یہ گملے وغیرہ اور اس طرح سے جو پانی اکثر کھڑا ہو جاتا ہے گھروں میں، صحن میں، کچے صحن میں یا چھت کے اوپر. نیکسٹ. اچھا جی، آپ اسکولس میں کیا کر سکتے ہیں اور گھروں میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے جو کام کرنے ہیں. اسکول میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے اسکول کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اور ٹیچر سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کرتی ہیں تو اس میں ان کے جو بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کو ڈینگی کے بارے میں بھی اویئرنیس لازمی دیں. انہیں بتائیں کہ اپنے گھروں کو چیک کریں، اس طرح کی کوئی چیز نہ گھر میں پڑی ہے جس میں مچھر بنے. دوسرا، آپ کو میں نے جتنی چیزیں دکھائی ہیں، جو تصویریں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، آپ ان سب چیزوں کو اپنے اسکول میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی چیک کرتے رہیں. بار بار ہر دوسرے تیسرے دن چیک کریں. ہر بچے کو، ہر اس کی جو کلاس انچارج ہیں وہ رسپانسبلٹی دیں کہ آج اس بچے نے اپنی کلاس میں کیا چیز دیکھنی ہے، یا اپنے اسکول میں اس نے جو ہے وہ آج سارے گملے چیک کرنے ہیں کہ اس میں کہیں پہ پانی تو نہیں کھڑا ہوا، یا ویسے جو پانی دیا جاتا ہے وہ کہیں زیادہ پانی تو نہیں دے دیا گیا جو گملوں میں کھڑا ہو جائے اس میں داغ بنا جائے. اور اس کے بعد کیا کہ اسکول انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا جتنا بھی سیوریج سسٹم ہے وہ پراپرلی کام کر رہا ہو، وہ کہیں پہ اس میں کوئی کلاگنگ نہ ہو، وہاں پہ پانی کھڑا نہ ہو رہا ہو. اگر درخت لگے ہوئے ہیں تو ان کے پتے سارے جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہوں اور وہ بکھرے ہوئے نہ ہوں، اور کسی بھی وہ جو پانی کے جو آؤٹ لیٹ ہیں ان کو وہ بند نہ کر رہے ہیں تاکہ پانی نہ کھڑے. اور روم کولرز اگر اسکولس میں یا آفیسز میں ہیں، گھروں میں ہیں، تو اس کو بچوں آپ لازمی چیک کیا کریں. آپ کے گھروں میں جتنے بھی روم کولرز ہیں، یہ اب جس طرح کا ہمارا موسم ہے یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن ضرورت کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے کہ ان میں بھی جو ڈینگی کا لاروا ہے وہ بڑی آسانی سے بن جاتا ہے اور آپ کو نظر بھی بڑی مشکل سے آتا ہے. نیکسٹ. اچھا، پہلے تو ہم نے ساری باتیں یہ کی ہیں، اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے بس بہت غور سے سننی ہے کیونکہ اگلی جو باتیں ہیں وہ پچھلی باتوں سے بھی زیادہ ضروری ہیں. پہلے تو ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھروں میں احتیاط کیا کرنی ہے تاکہ آپ ڈینگی بخار سے بچ سکیں.
نیکسٹ اب ہم یہ دیکھیں گے اگلی 2-3 سلائیڈز میں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کسی کو بھی ڈینگی کا بخار ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو احتیاط بھی بتائیں اور پھر ہم آپ کو علاج بھی بتائیں. ٹھیک، تو پہلے ہم نے احتیاطیں دیکھی ہیں، اب ہم علاج دیکھیں گے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ مچھردانی استعمال کرنی ہے اور موسپیل یا کوئی بھی جو مچھر مارنے والا مچھر بھگانے والا لوشن ہے وہ استعمال کرنا ہے. پورے بازو کے کپڑے پہننے ہیں. جو آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو بھی پورے بازو والے اور پوری ٹانگوں والے کپڑے پہنانے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو نیکرز وغیرہ پہنانے سے بچائیں اور ان کو پورے ٹراؤزرز پہنائیں. اور اگر بخار ہے آپ کو تو آپ نے بچوں اپنے گھروں میں جا کے یہ بات بتانی ہے کہ کسی قسم کی کوئی آلتو فالتو دوائی آپ نے نہیں لینی. یہ بخار ایسا ہے کہ اس کو تمام دواؤں سے چڑ ہے. آپ جتنی فالتو دوائی لیں گے آپ مزید بیمار ہوں گے. تو اس لیے صرف اور صرف آپ نے پیناڈول یا پیراسیٹامول لینی ہے بخار ہونے کی صورت میں. اور فوراً سے پہلے نیکسٹ آپ نے سرکاری ہسپتال آنا ہے. ادھر ادھر کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. اپنے گھر میں بھی بتائیں یہ بات، اگر گھر میں کسی کو بخار ہے تو سیدھا سرکاری ہسپتال آئیں اور وہاں پہ ایک بار اگر تشخیص ہو جائے ڈینگی بخار کی تو اس کے بعد جتنا بھی علاج ہوتا ہے وہ سارے کا سارا فری ہوتا ہے، آپ سے ایک بھی پیسہ نہیں لیا جاتا. اور دوسرا وہاں پہ ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ماہر ہیں اور وہ ڈینگی کا علاج جو ہے وہ بہت اچھا کرتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر سرکاری ہسپتال کے علاوہ آپ کو کوئی رنگ برنگی دوائیاں دیتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک پوری دنیا میں ڈینگی بخار کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا. اس کی ساری احتیاطیں ہیں اور صرف ایک گولی ہے پیناڈول یا پیراسیٹامول، وہ بھی صرف اور صرف بخار کو کم کرنے کے لیے. اگر آپ ادھر ادھر کی فالتو دوائیاں لیں گے، غیر ضروری انجیکشن یا ڈرپس لگوائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ڈینگی فیور سے ڈینگی ہیمرجک فیور کی طرف چلے جائیں گے، جس میں کان سے، منہ سے، ناک سے خون آنے لگ جاتا ہے، پیٹ میں انفیکشن پڑ جاتا ہے، آپ کا پتا سوکھ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اور چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، تو جو بخار ہم اپنے ہسپتال میں جس کا علاج کر سکتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر ہمیں مجبوراً مریض کو کسی بڑے ہسپتال میں کسی دوسرے شہر میں بھیجنا پڑتا ہے. تو اسی لیے بچوں ایک سادہ سا کام ہے جو اگر آپ کریں تو آپ اتنی بڑی بیماری سے یا اس بیماری کے بگڑنے سے بچ سکتے ہیں. صرف اور صرف پیناڈول یا پیراسیٹامول، اس کے علاوہ کوئی دوائی کسی صورت آپ نے استعمال نہیں کرنی. یہ میں آپ سب بچوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کیونکہ پچھلی بار ہمارے پاس جتنے مریض آئے تھے ان سب کو کسی نہ کسی طریقے سے یا تو بلیڈنگ تھی یا ان کا پتا سوکھ چکا تھا یا ان کے پیٹ میں اتنا زیادہ انفیکشن ہو گیا ہوا تھا کہ وہ پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے پیشنٹس. ہمیں پھر مجبوراً انہیں دوسرے شہروں میں بھیجنا پڑتا تھا. تو اس لیے بچوں آپ جو ہیں وہ ہمارا ذریعہ ہے کہ آپ ہمارا پیغام پہنچائیں اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں. جب آپ دوستیں بیٹھی ہوں، کزنس بیٹھی ہوں، تو جہاں پہ آپ باقی سارے جہان کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں تو آپ یہ بھی ان کو بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو ان کے محلے میں بخار ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے، یا اگر نہیں ہے ابھی تک الحمدللہ کسی کو کوئی بھی بخار تو انہوں نے اپنے گھروں میں کون کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہے. نیکسٹ چیز، جو کام آپ نے نہیں کرنے، بالکل بھی نہیں کرنے. کیا کوئی آلتو فالتو چیزیں نہیں لینی. اور اکثر پچھلی بار ایسا ہوا تھا کہ بہت سے لوگوں نے پیتے کے پتوں کا جوس جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا بغیر کسی وجہ کے. ابھی تک سائنس نے اس چیز کے بارے میں کوئی گواہی نہیں دی کہ ان چیزوں سے ڈینگی بخار کا علاج ہو سکتا ہے، بلکہ الٹا کیا ہوتا ہے کہ یہ مریضوں میں اور بہت طرح کے مسائل پیدا کر دیتا ہے. بلڈ پریشر کے ایشوز بن جاتے ہیں اور پھر اس میں جگر کا مسئلہ بن جاتا ہے اور معدے کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ڈینگی بخار کا علاج کرتے کرتے 10 بیماریاں اور اپنے ساتھ لگوا لیں. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ڈاکٹرز جو ہیں، جو اچھے بہترین ڈاکٹرز ہیں، وہ بالکل بھی آپ کو ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ آپ یہ اس طرح کے رنگ برنگے جوسز استعمال کریں اور پپیتے کے پتوں کا پانی پئیں اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا جتنے بھی یہ چیزیں چل جاتی ہیں ان دنوں میں تو آپ وہ استعمال کریں. اور کوئی بھی وہ فالتو دوائیاں، کوئی ٹیکے، کوئی ڈرپ بالکل بھی آپ نے نہیں لگوانی. سیدھا آپ نے سرکاری ہسپتال جانا ہے. کسی بھی غیر تجربہ کار اور غیر مستند ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. کوئی ڈاکٹر اگر کہہ بھی رہا ہو
تو تب بھی آپ نے اس کی بات کے اوپر عمل نہیں کرنا. آپ نے پرائرٹی دینی ہے سرکاری ہسپتال کو جہاں پہ حکومت پنجاب کے ٹرین کردہ ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ ڈینگی بخار کا علاج کرتے ہیں. ٹھیک, تو وہ آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق دوائی دیں گے, ضرورت کے مطابق آپ کو ایڈمٹ کریں گے, اگر ضرورت نہیں ہوگی تو اس کے باوجود وہ آپ کا علاج کریں گے. ٹھیک, تو جو بچے جن بچوں کے رشتہ دار پچھلی بار بیمار ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے سرکاری ہسپتال سے علاج کروایا اور وہاں پہ ایڈمٹ بھی رہے ہیں, تو وہ اپنے ان رشتہ داروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ کس طرح کی فیسلٹیز ہیں اور کس طرح کا انتظام ہے. ٹھیک, نیکسٹ. اب ساری کی ساری جو ڈسکشن ہے, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں جلدی کروں گی, لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں بڑا ایموشنل ہو جاتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگلے بندے کے دل میں یا دماغ میں وہ بات ڈال دوں کہ آپ نے ڈینگی سے کس طرح بچنا ہے, تو اس لیے یہ ٹائم لے جاتا ہے ہر بار یہ ٹاپک. 4 سادے سے اصول ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. اپنے گھروں میں اپنے ارد گرد مچھر کی جتنی بھی بریڈنگ سائٹس ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو ختم کریں. ٹھیک, اپنی حفاظت خود کریں, سیلف پروٹیکشن میجرز. اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ماسپل استعمال کریں, مچھردانی استعمال کریں اور غیر ضروری چیزوں سے, غیر ضروری ادویات سے پرہیز کریں. نیکسٹ ہے کہ بلا ضرورت اسپرے, یہ آپ کے لیے بہت نقصان ہے. ابھی بھی ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا اسپرے کیوں نہیں ہوتا اس سال. پہلے تو کچھ سالوں میں بہت اسپرے ہوا کرتا تھا. تو بچوں آپ بھول رہے ہو یا وہ لوگ بھول رہے ہیں کہ ہم نے 2 سال کووڈ کو بھی برداشت کیا. ہماری آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کورونا کا شکار ہو چکی ہے. میں خود 2 بار کورونا مجھے ہو چکا ہوا. تو ہمارے پہلے سے ہی سانس کے اتنے مسائل ہیں کہ اگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اسپرے کروانا شروع کر دیں گلیوں میں, محلوں میں, گھروں میں, تو کیا وہ آپ کے جو آپ کا ریسپریٹری سسٹم ہے اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا افیکٹ. اور اسپرے جو ہے یہ ایک زہر, یہ اس کو انتہائی ضرورت کے وقت پہ استعمال کرنا چاہیے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم شوقیہ استعمال کریں. تو اس لیے اپنے گھروں میں اپنے پیرنٹس کو یہ بھی بتائیں. پھر کیا ہوتا ہے جب ہماری ٹیمیں جاتی ہیں نا تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ تعاون ہی نہیں کرتے, وہ چیکنگ ہی نہیں کرنے دیتے گھروں کی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں آئے چیک کرنے کے لیے, آپ اسپرے کیوں نہیں کرواتے. تو بچوں اپنے ماں کو, اپنے جو آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے ریلیٹیوز ہیں, ان کو ضرور بتائیں کہ جو اسپرے ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لازمی طور پہ کروایا جائے. ہاں, ہم تب اسپرے ضرور کرتے ہیں جب آپ کے گھر میں کوئی ڈینگی کا کنفرم مریض آ جائے, تب اسپرے کرنا ہماری مجبوری بن جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ٹوٹلی بین ہے کہ آپ نے مریض آنے سے پہلے بالکل بھی اسپرے نہیں کرنا. ٹھیک, تو اسپرے سے بچنا ہے جس حد تک آپ بچ سکیں. اس سے آپ پریفر کریں کہ آپ جو احتیاطی تدابیر ہیں آپ ان کے اوپر عمل کریں تاکہ آپ کو اسپرے کرنا ہی نہ پڑے. ٹھیک, نیکسٹ وہی بات جو ابھی ہم نے کی ہے کہ جیسے ہی بخار ہوتا ہے فوراً سرکاری ہسپتال ہیں اور پیناڈول یا پیراسیٹامول کی گولی استعمال کریں. ٹھیک, نیکسٹ. یہ جی ساری ہماری ڈسکشن ختم ہو چکی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آج یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے اور آپ جا کے اپنے گھروں میں یہ بات لازمی بتائیں گے. اور اگر آپ جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کے گھر والے ہی یہ احتیاط کر لیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیں. تو ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے, کوئی آپ کے پیسے یا کوئی آپ کا ٹائم, کچھ اس طرح کی چیز نہیں چاہیے. آج کل کے ٹائم میں یہ 2 چیزیں قیمتی ہیں نا, تو ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے. اس میں سراسر آپ کا فائدہ ہے. آپ اپنے گھروں کو چیک کریں, اپنی چھتوں کے اوپر لازمی جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ جو بھی کباڑ پڑا ہوا ہے اس کو ضائع کروائیں. اگر آپ کے کام کی چیزیں ہیں تو ان کو ڈھک کے رکھیں تاکہ ان میں پانی نہ پڑے. ایک بوتل کے ڈھکن جتنا پانی بھی اگر کسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو ہفتے 1.5 کے بعد چیک کریں گی تو اس میں ڈینگی مچھر کا لاروا بن چکا ہوگا. ٹھیک, تو مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے, اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بیٹھ کے بڑے حوصلے سے اور صبر سے میری ساری تقریر سنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب.